علیزہ نے نانو کا پیغام اسے دیا تھا۔ پاپا کب آئے ہیں؟ اس نے علیزہ کی بات کے جواب میں سوال کیا تھا۔ انکل آج شام کو آئے ہیں۔ تم لوگوں کو پہلے سے پاپا کے آنے کا پتہ تھا؟ اس بار اس کا لہجہ بہت تیکھا تھا۔ کل انکل نے فون کر کے نانو کو اپنے آنے کے بارے میں بتایا تھا۔ صبح جب میں نے گرینی کو فون کیا تھا تو انہوں نے تو مجھ سے پاپا کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ انکل نے نانو کو منع کر دیا تھا کہ ان کے آنے کے بارے میں آپ کو کچھ نہ بتائیں۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، یوں جیسے اس کی بات کو جانچ رہا ہو۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر موبائل پر کال ملانی شروع کر دی۔ وہ خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں آ کر اس نے نانو کو اس کے آنے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ملازم نے چند منٹوں بعد اس نے کھانا لگنے کی اطلاع دی اور وہ تینوں اٹھ کر ڈائننگ روم میں آ گئے۔ ان کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہی عمر بھی ڈائننگ روم میں آ گیا۔ کچھ کہے بغیر وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ملازم نے سوپ سرو کرنا شروع کر دیا۔ نہیں، مجھے سوپ نہیں چاہیے۔ اس نے سوپ کا پیالہ ایک طرف کرتے ہوئے چاولوں کی ڈش اپنی طرف کھینچ لی۔ سب نے کھانا شروع کر دیا تھا۔ نانو باری باری انکل جہانگیر اور عمر کو ڈشز سرو کرتی رہیں۔ عمر سر جھکائے ایک لفظ کہے بغیر پوری سنجیدگی سے کھانا کھاتا رہا۔ اس نے ایک بار بھی انکل جہانگیر کی طرف دیکھنے یا انہیں مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دوسری طرف انکل جہانگیر بھی بڑی خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ علیزہ نے کھانا کھاتے ہوئے باری باری انکل جہانگیر اور عمر پر نظر دوڑاتی رہی۔ عمر نے سویٹ ڈش کھانے کے بعد پلیٹ پر ایک کھسکا کر نیپکن اٹھا لیا تھا اور وہ منہ پونچھ رہا تھا جب نانو نے اسے مخاطب کر کے کہا، عمر تم اب میرے کمرے میں چلنا، مجھے اور جہانگیر کو تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ علیزہ نے عمر کے چہرے پر یکدم تناؤ دیکھا تھا۔ مجھے اس وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنا ہے، میں بہت تھک چکا ہوں اور جو واحد چیز میں اس وقت چاہتا ہوں وہ نیند ہے۔ جہاں تک آپ کی بات سننے کا تعلق ہے وہ تو میں صبح سن لوں گا، مگر آپ کے علاوہ مجھے کسی دوسرے کی نہ تو کوئی بات سننا ہے اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کرنا ہے۔ وہ کرسی پیچھے کھسکا کر کھڑا ہو گیا۔ علیزہ جان گئی تھی کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ اس نے انکل جہانگیر کے ماتھے پر بل پڑتے دیکھے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی پلیٹ پیچھے سرکا دی تھی۔ کیوں، مجھ سے بات کرتے ہوئے تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ علیزہ نے انہیں تیز آواز میں کہتے سنا تھا۔ مجھے آپ سے جتنی باتیں کرنا تھی میں کر چکا ہوں، مزید باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر نے پہلی بار ان کی طرف دیکھ کر کہا تھا، مگر مجھے تم سے بہت سی باتیں بھی کرنی ہیں، یہ تم اچھی طرح سن لو۔ تم اس طرح فرار نہیں حاصل کر سکتے۔ اس بار انکل جہانگیر نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا تھا۔ نانو نے انکل جہانگیر کے کندھے کو دبایا۔ کیا ہو گیا ہے جہانگیر، کیوں اس طرح چلا رہے ہو؟ آرام سے بات کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں گرینی، انہیں چلانے دیں، پچھلے 30 سالوں میں انہوں نے چلانے کے علاوہ اور کیا ہی کیا ہے۔ عمر تم بھی تمیز سے بات کرو، وہ باپ ہے تمہارا۔ اس بار نانو نے عمر کو جھڑکا تھا۔ یہ باپ نہیں ہے، ٹریڈر ہیں، ان کے نزدیک ہر چیز بکنے والی شے ہے، چاہے وہ ویلیوز ہوں یا پھر اولاد۔ اس نے تلخی سے انکل جہانگیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ سن رہی ہیں اس کی باتیں؟ انکل جہانگیر نے ترشی سے نانو سے کہا تھا، آپ نے ہی خواہش کی تھی باتیں سنانے اور سننے کی، یہ میری خواہش نہیں تھی۔ عمر تم بیٹھ جاؤ، نانو نے عمر سے کہا تھا۔ مجھے بیٹھنا نہیں ہے، جب مجھے کوئی بات ہی نہیں کرنا ہے تو پھر مجھے یہاں بیٹھ کر کیا کرنا ہے؟ وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ انکل جہانگیر ہونٹ بھینچتے ہوئے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، انہوں نے اس کے جاتے ہی نانو سے کہا تھا۔ اس وقت اسے سونے دو، وہ تھکا ہوا ہے، اس سے زیادہ تلخ ہو گیا ہے۔ تم صبح دوبارہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرنا اور کچھ نرمی سے بات کرنا۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے، جوان ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اس طرح وہ کبھی بھی بات نہیں سنے گا۔ نانو انکل جہانگیر کو سمجھا رہی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے، میں نے اس سے نرمی سے بات نہیں کی، میں اس سے ہر طرح بات کر چکا ہوں، مگر وہ اپنی بات پر جمع ہوا ہے۔ اسے احساس ہی نہیں ہے کہ اس کی ضد میرے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ تیز آواز میں نانو سے بات کر رہے تھے، جو بڑی خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، فی الحال ابھی تو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ سونے چلا گیا ہے، تم بھی جا کر سو جاؤ، صبح دیکھوں گی میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ نانو نے انکل جہانگیر کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ نانو انکل جہانگیر کو لے کر ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی تھیں۔ علیزہ چپ چاپ وہیں بیٹھی انکل جہانگیر کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کرتی رہی۔ ملازم ٹیبل سے کھانے کے برتن اٹھانے لگا تھا۔ وہ سوچتی رہی کہ اس بار عمر اور انکل جہانگیر کے درمیان وجہ تنازع کیا ہو سکتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والا یہ پہلا جھگڑا نہیں تھا۔ علیزہ کو ایسے بہت سے مواقع یاد تھے جب ان دونوں کے درمیان اختلافات ہوتے رہتے تھے، مگر اس بار معاملہ یقیناً زیادہ سیریس تھا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی واپسی تک انکل جہانگیر اور عمر کے درمیان جو بات ہونی ہوگی وہ ہو چکی ہوگی اور گھر کا اعصاب شکن ماحول تبدیل ہو چکا ہوگا، مگر سپہر کو واپسی پر اسے پتہ چلا تھا کہ عمر صبح ہی کہیں چلا گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ انکل جہانگیر کا پارا آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔
اور نانو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ عمر شام کے وقت واپس آیا اور اس بار انکل جہانگیر نے وقت ضائع کیے بغیر اس سے بات کرنی شروع کر دی تھی۔ وہ لاؤنج میں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور علیزہ چند منٹ پہلے انہیں چائے دے کر آئی تھی۔ میں آپ کو کل بتا چکا ہوں مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، عمر نے لاؤنج میں کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا۔ عمر نے نانو کو بات مکمل کرنے نہیں دی تھی۔ گرینی میں یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ کچھ دن یہاں سکون سے گزار سکوں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر لاؤنج سے نکل گیا۔ نانو نے اسے آواز دی تھی مگر اس نے ان کی آواز کو نظر انداز کر دیا تھا۔ علیزے جاؤ اس سے جا کر کہو آ کر چائے تو پی لے، نانو نے علیزے سے کہا تھا۔ وہ اٹھ کر عمر کے کمرے کی طرف آ گئی۔ دستک کی آواز سنتے ہی عمر نے اندر سے آواز دی تھی۔ علیزے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہ اپنے گلے میں بندھی ہوئی ٹائی کھول رہا تھا۔ علیزے نے نانو کا پیغام اسے پہنچا دیا تھا۔ نہیں مجھے چائے نہیں پینی، اس نے بڑی ترشی سے کہا تھا۔ علیزے نے اس کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھے تھے، اس کی آنکھوں میں سرخی تھی، شاید وہ رات کو دیر سے سویا تھا۔ علیزے کو بے اختیار اس پر ترس آیا۔ اس کا دل چاہا وہ انکل جہانگیر کو یہاں سے بھیج دے۔ اگر وہ بات نہیں کرنا چاہتا تو انکل اور نانو اسے کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ اس نے خود ہی جانبداری سے سوچا تھا۔ میں چائے یہاں لے آؤں؟ علیزے نے ہمدردی سے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں ضرورت نہیں ہے، اس نے رکھائی سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اسی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ چائے پینا نہیں چاہتا، اس نے لاؤنج میں آ کر کہا۔ وہ میرا سامنا نہیں کرنا چاہتا، آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اس نے انکل جہانگیر کا چہرہ سرخ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ علیزے تم اس سے جا کر کہو میں بلا رہی ہوں، نانو نے انکل جہانگیر کو جواب دینے کے بجائے اس سے کہا تھا۔ وہ ایک بار پھر واپس پلٹ گئی۔ اسے اپنے پیچھے انکل جہانگیر کی تیز آواز سنائی دی تھی۔ وہ ایک بار پھر نانو سے کچھ کہہ رہے تھے۔ عمر ایک بار اس کے پیغام پر بھڑک اٹھا تھا۔ میں ایک بار بتا چکا ہوں کہ مجھے چائے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے باہر آنا ہے۔ تم جا کر گرینی سے کہہ دو اور پلیز اب دوبارہ یہاں کوئی پیغام لے کر مت آنا، بار بار مجھے ڈسٹرب مت کرو، اس نے خاصی تلخی سے علیزے سے کہا تھا۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ عمر نے کبھی اس طرح اسے جھڑکا ہو۔ وہ ایک بار پھر پلٹی تھی اور تب بھی ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر انکل جہانگیر اندر آ گئے تھے۔ آپ کو میرے کمرے میں اس طرح داخل ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، اس نے عمر کو تیز آواز میں کہتے ہوئے سنا تھا۔ علیزے کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کرے، وہاں ٹھہری رہے یا چلی جائے۔ یہ کمرہ میرے باپ کا ہے، انکل جہانگیر نے جواباً کہا تھا، مگر آپ کا نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں، عمر نے ترشی سے ان سے کہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں تم جیسا خود غرض، خود پسند اور غیر ذمہ دار شخص نہیں دیکھا، انکل جہانگیر نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں میں خود غرض، خود پسند اور غیر ذمہ دار ہوں کیونکہ میں آپ ہی کا بیٹا ہوں، عمر نے انہیں اسی لہجے میں جواب دیا تھا۔ علیزے کو انکل جہانگیر کے پیچھے دروازے میں نانو نظر آئی تھی۔ میں تم سے آخری بار صاف بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے جتنی بات کرنی تھی کر چکا ہوں، اب اور کوئی بات کرنا نہیں چاہتا۔ میں آپ کو پہلے بھی انکار کر چکا ہوں، اب بھی انکار کرتا ہوں اور میرا جواب آئندہ بھی یہی ہوگا۔ آپ اب میرا پیچھا چھوڑ دیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس طرح بیہیو کیوں کر رہے ہو؟ اس بار نانو آ گئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک بیہیو کر رہا ہوں، آپ نہیں جانتی میرے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں اور میرا خیال ہے جہانگیر جو کہہ رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، نانو اس بار دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ عمر حیران نظر آیا۔ آپ جانتی ہیں اور پھر بھی آپ کو اس میں کوئی حرج نظر نہیں آ رہا؟ عمر تمہیں شادی تو کرنا ہی ہے، پھر جہانگیر کی مرضی کے مطابق کرنے میں کیا حرج ہے؟ علیزے نے ایک شوق کے عالم میں نانو کو دیکھا تھا مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ آپ کے بیٹے نے ساری زندگی دوسرے لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے اور گرینی میں ان لوگوں کی لسٹ میں شامل ہونا نہیں چاہتا۔ وہ تمہیں کیوں استعمال کرے گا؟ تم اس کے بیٹے ہو۔ ہر باپ اپنی اولاد کی شادی کے بارے میں سوچتا ہے، ہر باپ اپنی اولاد کی خوشی چاہتا ہے۔ ہر باپ نہیں گرینی، ہر باپ نہیں، کچھ باپ آپ کے بیٹے جیسے بھی ہوتے ہیں جو صرف اپنا سوچتے ہیں، صرف اپنی خوشی کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ جس سیاستدان کی بیٹی سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں میں اس سے شادی کرنا نہیں چاہتا۔ اگر بات خوشی کی تو میں وہاں شادی کر کے خوش نہیں رہ سکتا، یہ میری خوشی کی خاطر مجھے مجبور نہ کریں۔ مگر گرینی بات خوشی کی نہیں ہے، بات قیمت کی ہے، انہیں میری بہت اچھی قیمت مل رہی ہے اس لیے مجھے بیچ دینا چاہتے ہیں۔ عمر تم غلط کہہ رہے ہو، نانو نے اس کی بات کے جواب میں کہا تھا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ استہزائی انداز میں ہنسا تھا۔ گرینی میں غلط نہیں کہہ رہا، آپ اپنے بیٹے کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتی۔ عمر تمہیں کس چیز پر اعتراض ہے؟ جہانگیر بتا رہا تھا وہ لڑکی خوبصورت ہے، تعلیم یافتہ ہے، اس کا باپ منسٹر ہے، اس ملک کے چند نامی گرامی خاندانوں میں سے ایک ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس لڑکی سے شادی کر کے تمہارا اپنا کیریئر بن جائے گا۔ مجھے کیریئر نہیں بنانا ہے، مجھے کسی نامی گرامی خاندان کا حصہ نہیں بننا ہے، مجھے صرف آزادی چاہیے۔ آدھی زندگی باپ کے اشاروں پر ناچتے ہوئے گزار دی، باقی کی آئندہ زندگی بیوی اور اسے خاندان کے اشاروں پر ناچتے ہوئے نہیں گزار سکتا۔
جس لڑکی کی خوبصورتی اور تعلیم کے بارے میں یہ آپ کو بتا رہے ہیں، میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اس کے کتنے بوائے فرینڈز ہیں مجھے یہ بھی پتہ ہے، اور اس کا باپ اسے مجھ سے بیاہنا کیوں چاہتا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں۔ عمر، فضول باتیں مت کرو۔ جہانگیر تمہارے لیے کسی برے کریکٹر کی لڑکی کا انتخاب کیوں کرے گا؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ سامنے کھڑے ہیں یہ آپ کے، اس لڑکی کے بارے میں مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہوں گے، آپ انہی سے پوچھ لیں۔ مجھ پر تو آپ کو یقین ہی نہیں ہے، تو ان سے پوچھیں کہ وہ کتنی با کردار لڑکی ہے۔ اس نے تلخ لہجے میں کہتے ہوئے باپ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تم کتنے با کردار ہو؟ جہانگیر نے سرد لہجے میں اس سے کہا تھا۔ اگر تم اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو تو میں بھی تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ آپ مجھ سے با کردار ہونے کے بارے میں سوال کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو یہ سوال کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ میرا کردار اچھا نہیں ہے تو اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فوراً آفس کے ایک چپراسی کے سامنے بھی آپ کا نام لیا جائے گا تو وہ آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ پیش کر دے گا۔ وہ اب آپے سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ تم جس ماں کے بیٹے ہو، تم سے میں یہی سب کچھ توقع کر سکتا ہوں۔ انکل جہانگیر بفر اٹھے تھے۔ ماں کے بارے میں ایک لفظ نہیں، ایک لفظ نہیں۔ جس عورت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے آپ۔ میں نے 3 سال تک فورن سروس میں رہ کر آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ میں نے اپنے ضمیر کو مکمل طور پر سلا دیا۔ آپ نے جس طرح چاہا مجھے استعمال کیا۔ آپ کی وجہ سے میرا کیریئر خراب ہوا، میرا سروس ریکارڈ برا رہا، مگر میں نے وہی کیا ہے جو آپ نے چاہا، مگر اب نہیں۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ آپ کے نزدیک میری حیثیت ایک ربر اسٹیمپ سے زیادہ نہیں ہے۔ میرے وجود کو استعمال کر کے اب آپ اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ میں اب وہ کروں گا جو میں چاہوں گا، کچھ بھی آپ کی مرضی کے مطابق نہیں کروں گا۔ کیا کیا ہے تم نے میرے لیے؟ کیا نہیں کیا میں نے آپ کے لیے؟ آپ نے مجھے 3 سال تک استعمال کیا۔ تم نے میرے لیے کچھ کر کے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ تم جانتے ہو جس طرح جگہ تمہاری پوسٹنگ ہوئی وہاں تم جیسے جونیئر آفیسر کی پوسٹنگ میری مدد کے بغیر کیسے ہو سکتی تھی؟ جو اسٹارٹ میں نے تمہیں تمہاری سروس میں دیا وہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، مگر تمہیں میرا کوئی احسان یاد نہیں۔ آپ نے میری پوسٹنگ اس لیے وہاں کروائی تاکہ آپ اس سیٹ کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکیں۔ آپ مجھے فورن سروس میں لے کر ہی اس لیے آئے تھے تاکہ مجھے استعمال کر کے آپ کچھ اور فائدے حاصل کر سکیں۔ تمہاری ضد کی وجہ سے جانتے ہو مجھے کتنا نقصان پہنچا ہے؟ اس بار ان کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ میری بلا سے کہ آپ کو کیا نقصان پہنچتا ہے اور کتنا نقصان پہنچتا ہے یہ آپ کے سوچنے کی باتیں ہیں، میری نہیں ہے۔ وہ ابھی اتنا ہی تلخ تھا۔ تم اس لڑکی سے شادی نہیں کرو گے؟ نہیں، میں کسی بھی قیمت پر اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ جانتے ہو اس لڑکی سے شادی کر کے تم کہاں پہنچ سکتے ہو؟ آپ میرا ہمدرد بننے کی کوشش مت کریں۔ میں اس لڑکی سے شادی کر کے کہیں نہیں پہنچوں گا۔ ہاں، آپ کے سارے پرابلمز حل ہو جائیں گے۔ سروس میں آپ کو 2 سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی، آپ کے خلاف چلنے والی انکوائریز کی رپورٹ غائب ہو جائے گی، ایمبیسی کے فنڈز میں کیا جانے والا بلنڈر گول ہو جائے گا، اور مستقبل کے لیے جو پرمٹ اور کوٹے آپ کو چاہیے وہ بھی مل جائیں گے۔ مگر مجھے آپ کے لیے اب بلینک چیک نہیں بننا۔ تم اس سب کے لیے بہت پچھتاؤ گے۔ میں پہلے ہی بہت پچھتا چکا ہوں، اب اور نہیں پچھتاؤں گا۔ میں تمہیں آسمان پر لے جانا چاہتا ہوں اور تم ایک گٹر کے کیڑے بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ ہاں، آپ مجھے آسمان پر لے جانا چاہتے ہیں، مگر میرے گلے میں پھندر ڈال کر مجھے اوپر اٹھانا چاہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں میرے خلاف یہ سب کچھ تمہارے دماغ میں ڈالنے والا کون ہے۔ میں اس عورت کو دیکھ لوں گا، جہانگیر نے زہریلے لہجے میں کہا۔ وہ عورت میری ماں ہے اور میں اس سے پچھلے 6 سال سے نہیں ملا، اور آپ کو جاننے کے لیے مجھے کسی سے کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بغیر ہی میں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ چکا ہوں۔ تمہیں یہ جو بولنا آ گیا ہے وہ تو صرف میری وجہ سے۔ میرے نام میری مدد کے بغیر تم سے کوئی ہاتھ میں لانا بھی پسند نہیں کرے گا۔ آپ کا نام میرے لیے کسی فخر کا باعث نہیں ہے۔ آپ اپنی ریپوٹیشن بہت اچھی جانتے ہیں، اور ایسی ریپوٹیشن والے شخص کا حوالہ دینا ایک بہت بڑی حماقت ہے، اور میں ایسی حماقت نہیں کرتا۔ عمر کو جہانگیر جیسے لاحقے کے بغیر بھی بہت لوگ جانتے ہیں، اور وہ اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر میرے نام کے ساتھ آپ کا نام ہے تو یہ میری مجبوری ہے، میری ضرورت نہیں۔ آپ نے فورن سروس میں لا کر میری جو فیور کی میں وہ لٹا چکا ہوں۔ اب نہ آپ میرے لیے کچھ کریں اور نہ میں آپ کے لیے کروں گا۔ تم میرے کسی احسان کو لوٹا نہیں سکتے۔ میں نے تمہارے لیے جو کچھ کیا ہے وہ بہت کم لوگ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، اور جو کوئی تم بدلے میں میرے ساتھ کر رہے ہو وہ بھی کوئی اولاد بہت کم ہی کرتی ہے۔ آپ نے میرے لیے ایسا کچھ نہیں کیا جو دنیا سے انوکھا ہو۔ میں نے بچپن سے آج تک تمہاری ہر خواہش پوری کی، تم پر روپیہ پانی کی طرح بہایا، سب سے اچھے انسٹیٹیوٹ میں تمہیں تعلیم دلوائی، تمہارا کیریئر بنوایا، اور تم کہتے ہو میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے مجھ پر یہ ساری انویسٹمنٹ اپنے فائدے کے لیے کی، مجھ پر روپیہ اس لیے لگایا تاکہ بعد میں آپ میری اچھی قیمت وصول کر سکیں، جس طرح اب آپ وصول کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے کوئی چیز بھی میری خوشی کے لیے نہیں کی، اپنا فائدہ اور نقصان سوچ کر کی۔ آپ وہ انسان ہیں جو اپنے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔
آپ کی ہر سوچ میں سے شروع ہوتی ہے اور میرے لیے پر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے تعلق تب تک رکھتے ہیں جب تک وہ آپ کے لیے فائدہ مند رہیں۔ جب ان کی افادیت ختم ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے ان کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ان لوگوں میں بھی شامل ہوں۔ اس کی تلخی بڑھتی جا رہی تھی۔ جہانگیر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہ مت بھولو کہ تم میری ہی فیملی کا حصہ ہو۔ علیزہ نے عمر کے چہرے پر اضطراب دیکھا تھا۔ اور آپ بھی نہ بھولیں کہ آپ کبھی فیملی مین نہیں ہو سکتے۔ فیملی آپ کی سب سے آخری ترجیح ہے۔ اس نے عمر کو انگلی اٹھا کر کہتے سنا تھا، میرے بارے میں فتوے دینے کی کوشش مت کرو۔ میں کون ہوں اور کیا ہوں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم صرف اپنے بارے میں بات کرو۔ میں کیوں بات نہ کی جائے آپ کے بارے میں؟ میں تم سے یہاں کوئی فضول بحث کرنے نہیں آیا ہوں۔ تم سے مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے، اور وہ بھی ہاں میں۔ ان کا لہجہ بے حد خشک اور سرد تھا، اور میرا جواب نہیں میں ہے۔ وہ اتنا ہی بے خوف تھا۔ جہانگیر چند لمحے اسے سرخ آنکھوں کے ساتھ گھورتے رہے۔ میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ میں دیکھوں گا میری مدد کے بغیر تم کیسے سروائیو کرتے ہو۔ مجھے آپ کی جائیداد میں سے کچھ نہیں چاہیے، مگر جو کچھ دادا نے آپ کے لیے چھوڑا ہے اس میں سے مجھے میرا حصہ چاہیے، خاص طور پر وہ بینک اکاؤنٹ جسے ان کی وصیت کے باوجود میرے حوالے نہیں کیا گیا۔ میں تمہیں ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا۔ میں آپ سے بھیک نہیں مانگ رہا ہوں، اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ وہ سب کچھ مانگ رہا ہوں جو آپ کا ہے ہی نہیں، جو پہلے سے ہی میرا ہے۔ کچھ بھی تمہارا نہیں ہے۔ کیوں میرا نہیں ہے؟ وہ یکدم چل آیا تھا۔ تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا، نہ اپنی جائیداد سے نہ پاپا کی جائیداد سے۔ جہانگیر نے زہریلے لہجے میں کہا تھا، میں اپنی پوری زندگی کسی سے نہیں سنی، اس لیے مجھے اس لفظ کی عادت ہی نہیں ہے۔ اب تم سے بھی یہ لفظ نہیں سن سکتا۔ بات اگر قیمت چکانے کی کرتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر تم بھی قیمت چکاؤ۔ تمہیں اپنے آپ پر خرچ کیا جانے والا روپیہ ایک انویسٹمنٹ لگتا ہے تو ٹھیک ہے، تم اسے انویسٹمنٹ سمجھو، اور پھر مجھے اس پر منافع دو، اس شادی کی صورت میں۔ وہ پھنکارے تھے، اور میں یہ نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں کروں گا۔ آپ نے مجھ پر جو خرچ کیا اپنی مرضی سے کیا، میں نے آپ سے کچھ بھی خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا، اور جو آپ نے کیا وہ ہر باپ کرتا ہے۔ آپ نے ایسا خاص کیا کیا جس کی قیمت میں آپ کو چکاؤں؟ تم تو مجھے اپنا باپ مانتے ہی نہیں ہو، پھر کس حوالے سے ان ساری لگژریز کو اپنا حق سمجھتے ہو؟ تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں سڑک پر لے آؤں گا، اور میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم سے کبھی میرا کوئی رشتہ تھا۔ میں پھر بھی آپ کی بات نہیں مانوں گا، اور جائیداد میں جو میرا حصہ ہے میں وہ بھی لوں گا۔ جو راستے آپ استعمال کریں گے وہ راستے میرے لیے بھی انجان نہیں ہیں۔ تم یہ شادی نہیں کرتے تو وہ سارا پیسہ لوٹاؤ جو میں نے تم پر خرچ کیا۔ پاپا کی جائیداد میں سے ملنے والا تمہارا حصہ بھی انہی اخراجات میں آ جاتا ہے جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس کے علاوہ جتنی رقم تمہیں پے کرنی ہے وہ میرا وکیل بہت جلد تمہیں بتا دے گا۔ تم اگر اپنے حصے کے لیے کورٹ میں جانا چاہو تو شوق سے چلے جانا، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ جہاں تک تمہارے کیریئر کی بات ہے تو فورن سروس سے تم نے چھوڑ دی ہے، اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم نے مجھ سے پیچھا چھڑا لیا ہے۔ تم پولیس سروس جوائن کر لو، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ مجھ سے پیچھا چھڑانا اتنا آسان نہیں ہے۔ میری پہنچ جہاں تک ہے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جس شخص کی بیٹی سے تم شادی سے انکار کر رہے ہو وہ شخص میرے پیچھے ہٹ جانے پر تمہیں زندہ گاڑ دے گا۔ کیریئر کی تو بات ہی نہ کرو۔ اس انکار کے بعد کم از کم اس ملک میں تمہارے لیے کوئی کیریئر ہے نہ کوئی فیوچر۔ باہر تم رہنا نہیں چاہتے، اندر میں تمہیں رہنے نہیں دوں گا۔ جاب کے چند ہزار روپے میں تم گزارا نہیں کر سکتے۔ میری طرف سے تمہیں کسی قسم کی مدد نہیں ملے گی۔ تم اپنی جاب کے ذریعے پیسہ بنانے کی کوشش کرنا، اور یہ ہم ہونے نہیں دیں گے، اور پھر 1 سال کے اندر تم رینگتے ہوئے میرے پاس معافی مانگنے آؤ گے۔ تب تو میری ہر بات ماننے پر تیار ہو گئے، لیکن اس وقت میں تم پر تھوکوں گا بھی نہیں۔ اس کے بجائے میں تمہیں کک ماروں گا، اور یہ ہے تمہارا برائٹ فیوچر جسے حاصل کرنے کے لیے تم فورن سروس چھوڑ کر یہاں آ گئے ہو۔ انکل جہانگیر کے لہجے میں بے حد زہر تھا۔ علیزہ ساکت کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ نانو بے حد خاموش تھی، اور عمر کے چہرے پر اس وقت وہ وحشت کے علاوہ اور کچھ دیکھ نہیں رہی تھی۔ وہ خاموشی سے گہرے سانس لے رہا تھا، مگر اس کی سرخ آنکھیں، بے تاثر چہرہ اور بھینچے ہوئے ہونٹ اسے پرسکون ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس بار آپ سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ وہ غورایا تھا۔ میں تمہارے لیے کوئی جائے فرار نہیں چھوڑوں گا، جہانگیر نے اتنے ہی سرد لہجے میں کہا۔ آپ ہر راستہ بند نہیں کر سکتے، کوئی نہ کوئی راستہ تو ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، میرے پاس بھی ہے۔ علیزہ نے اسے الٹے قدموں پیچھے جاتے اور کہتے ہوئے سنا تھا۔ اس نے انکل جہانگیر کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ دیکھی تھی، اور پھر اس نے عمر جہانگیر کو بجلی کی سی تیزی سے بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز کھولتے اور ایک ریوالور نکالتے دیکھا تھا۔ اگلے لمحے اس نے اپنے وجود کو خوف سے سرد ہوتے پایا تھا۔ عمر! اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، وہ ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹا رہا تھا۔
کمرے کے کونے میں وہی پلانٹ پڑا تھا جس کی ایک شاخ اس نے چند دن پہلے کاٹ دی تھی، مگر حیرانی اسے اس پلانٹ کو وہاں دیکھ کر نہیں ہوئی تھی، بلکہ ربر پلانٹ کی اس کاٹی جانے والی شاخ کو دیکھ کر ہوئی تھی جو اس نے جان بوجھ کر کاٹ دی تھی۔ اور وہ اس وقت وہ شاخ اس گملے میں لگی ہوئی تھی۔ شاخ مرجھا چکی تھی مگر اسے گملے سے نکال کر پھینکا نہیں گیا تھا۔ علیزے کی شرمندگی میں یکدم ڈھیر و اضافہ ہو گیا۔ چند لمحے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے وہ اس شاخ کو دیکھتی رہی، پھر اس نے عمر کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا بلکہ اپنے بیگ میں سے چیزیں نکال رہا تھا۔ علیزے کا ملال کچھ اور بڑھ گیا۔ پتہ نہیں عمر کو اس پودے سے کتنی محبت تھی، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے ایک بار پھر شاخ کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ اسی لمحے عمر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے اس کی نظر بھی کمرے کے کونے تک گئی اور علیزے کو اس پلانٹ پر نظریں جمائے دیکھ کر وہ سب کچھ سمجھ گیا۔ مجھے اپنی ہر چیز سے خاص قسم کی ہوتی ہے، اس لیے میں انہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ اسے بھی میں نے اسی لیے وہاں لگایا تھا۔ علیزے اس کی آواز پر چونکی۔ وہ اسی سے مخاطب تھا۔ مگر یہ تو خشک ہو رہی ہے، جب پوری طرح خشک ہو جائے گی تب پھینک دوں گا، اس نے بڑے نارمل سے انداز میں علیزے سے کہا، اور ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ علیزے الجھن بھری نظروں سے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ عمر کے واپس آ جانے سے نانو کا رویہ یکدم بالکل ٹھیک ہو گیا تھا اور علیزے نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ عمر کے پیپرز شروع ہو چکے تھے اور ان دونوں کا سامنا بہت کم ہوتا تھا۔ خود علیزے بھی کالج جانا شروع ہو چکی تھی اور اپنے سیمسٹر کی تیاری میں مصروف تھی۔ اس رات 2 بجے کے قریب عمر سونے کی تیاری میں مصروف تھا جب پیاس لگنے پر اس نے ریفریجریٹر میں پڑی ہوئی بوتل کو خالی پایا اور پھر پانی پینے کے لیے وہ کچن کی طرف آیا۔ لاؤنج میں سے گزرتے ہوئے وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ لاؤنج میں ہلکی روشنی کا بلب آن تھا اور اس روشنی میں اس نے کسی کو لاؤنج کا دروازہ کھولتے ہوئے دیکھا۔ اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگی، وہ علیزہ تھی۔ مگر رات کے اس وقت لاؤنج کے دروازے پر وہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے حیرانی سے سوچا اور آگے بڑھ کر لائٹ آن کر دی۔ اس کا خیال تھا کہ علیزہ واپس پلٹ کر دیکھے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ واپس پلٹے بغیر وہ دروازہ کھول کر لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ علیزہ، عمر نے کچھ حیران ہو کر اسے آواز دی، مگر وہ متوجہ نہیں ہوئی۔ عمر کچھ حیران ہو کر خود بھی اس کے پیچھے لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ علیزہ آہستہ آہستہ مین گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ علیزہ، عمر نے ایک بار پھر اسے آواز دی، مگر وہ اب بھی نہیں پلٹی۔ عمر کچھ اور حیران ہوا، وہ اب بھی گیٹ کی طرف چلتی جا رہی تھی۔ وہ کچھ پریشانی کے عالم میں اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ اب گیٹ کے پاس پہنچ چکی تھی۔ گیٹ پر موجود چوکیدار کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اور اس سے کچھ کہہ رہا تھا، مگر وہ گیٹ کی طرف بڑھ گئی اور اب گیٹ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔